الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، دین اسلام یہ دین حق ہے. اور یہ دین جتنا پرانا ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ دنیا میں پھیلاتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام ہوگا. کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں مسلمان آباد ہوں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تشریف لائیں گے، اسلامی حکومتیں ہوگی. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. آہستہ آہستہ پھر ایمان والے دنیا میں کم ہوتے چلے جائیں گے. اشرار الناس، برے لوگ دنیا میں پھر بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب دنیا میں چاروں طرف کفر و شرک پھیل جائے گا، اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس وقت دنیا کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دیں گے، جسے قیامت کہتے ہیں. کیونکہ دنیا کے بنانے کا مقصد تھا
اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، وہ مقصد ختم ہو گیا۔ کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں، سارے نافرمان ہیں، سب معصیتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور گناہوں کا بازار چاروں طرف گرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی اشرار قوم کے اوپر قیامت قائم فرمائیں گے۔ زمین کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کر ختم فرما دیں گے۔ پھر قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ وہ دروازہ بند کر دو۔ تو ایسے شریر قسم کے لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی۔ ابھی تو الحمدللہ دنیا میں بے شمار مسلمانوں کی تعداد ہے، اس لیے ابھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے نہ قیامت آ جائے گی۔ سب نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں باقی ہے۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، دابۃ الارض زمین سے ایسا جانور نکلے گا جو انسانوں سے گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی تشریف لائیں گے۔ یہ سب نشانیاں باقی ہیں، وہاں تک تو ہم رہنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہوگی، ہر انسان کی موت یہ قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامت، جو انسان مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ موت آسان چیز نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے یہ دین اسلام لے کر آئے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام تو نیا مذہب ہے، اس کو تو ابھی 1450 سال ہوئے ہیں، اور یہودی مذہب جو ہیں، کرسچن مذہب ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، ہندو مذہب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے پرانا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے ابا دنیا میں آئے تھے، وہ اسلام لے کر آئے تھے، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب کتابوں میں ان کا ذکر ہے، الگ الگ نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے ہر جگہ۔ تو اسلام دنیا میں سب سے پرانا مذہب ہے۔ ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی تجدید فرماتے رہے، ایک نبی آیا، اس کے بعد دوسرے آئے، پھر تیسرا آیا، ہر نبی کو کتاب الگ ملی، نبوت الگ ملی۔ تو اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ تو پرانا مذہب ہے۔ جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے اسلام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں کھڑے ہوئے دعوت اسلام لے کر، تو جن لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی تھی ان کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ دعاؤں میں اس کا بھی اہتمام کرے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت مانگنی چاہیے، اور دعوت و تبلیغ میں تو سکھائے جاتے کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تاکہ امت میں ہدایت عام ہو جائے۔ تو جن کے مقدر میں ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے مالا مال کیا، جلدی جلدی وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی کو آئی تو دیر سے آئی، کسی کو بالکل نہیں آئی۔ اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مشن، دعوت اللہ، اس کی طرف لوگ روزانہ مائل ہوتے رہے، بڑھتے رہے، اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی۔ اب یہ قریش مکہ کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو روزانہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی میجورٹی زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان مکہ میں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی۔
ہماری حکومت سرداری ختم ہو جائے گی. انہوں نے پلاننگ کی، مشورہ کیا کہ اس دعوت و تبلیغ کو، دعوتی مشن کو کس طرح سے روکا جائے. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کا کام تمام کر دو تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ. بعض لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ سول بائیکاٹ کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اعزاء اقربا کے ساتھ سول بائیکاٹ کیا جائے کہ کوئی چیز نہ ہم ان سے خریدیں گے، نہ ہم کوئی چیز ان سے بیچیں گے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بالکل بائیکاٹ، بات چیت بھی نہیں، لین دین بھی بند، تاکہ اس سے یہ تنگ آ جائیں گے اور تنگ آ کر اپنا یہ مشن چھوڑ دیں گے. اور انہوں نے اس پر عمل کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اعزاء اقربا کو مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں بھیج دیا. وہاں نظر قید کیا. شعب ابی طالب اس گھاٹی کا نام ہے. وہاں جا کر قید کر دیا. یہ نبوت کا 7واں سال ہے. وہاں کوئی چیز پہنچتی نہیں تھی، نہ کھانے پینے کی، نہ ضروریات زندگی. جو کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس تھا چند دن تک چلا، اور اس کے بعد انتہائی تکلیف کا منظر. بھوک ہے، پیاس ہے، ضرورت زندگی نہیں ہے، کسی سے ملنا جلنا بند، تعلق رکھنا بند، گفتگو بند. اسی پریشانی کے عالم میں رہے. اور یہ عرصہ کوئی 1-2 دن، 1-2 ہفتے، 1-2 مہینے کا نہیں تھا. یہ بائیکاٹ اور نظر قید پورا 3 سال تک رہا. 3 سال تک شعب ابی طالب میں ان کو نظر قید کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ انہوں نے جو بائیکاٹ کا معاہدہ بیت اللہ میں نصب کیا تھا، لٹکایا تھا، اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے، چاٹ لیا ہے. اس پر صرف اللہ کا نام بچا ہے، باقی ساری تحریر مٹ گئی، ختم ہو گئی. آپ نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی. چچا نے یہ بات قریش کو بتائی کہ دیکھیے تم نے بیت اللہ میں جو معاہدہ اور بائیکاٹ کا معاہدہ نصب کیا ہے، لٹکایا ہے، اس کو دیمک نے کھا کر ختم کر دیا ہے. اس پر کچھ بچا نہیں ہے، اللہ کا نام بچا ہے. انہوں نے جا کر دیکھا تو واقعتاً یہی تھا، ساری تحریر مٹ چکی تھی. اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ یہ بائیکاٹ ہمیں زیادہ منظور نہیں ہے، اب بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے. ہم تو کچھ نہ کچھ رشتہ داری کا پاس و لحاظ کریں گے، ان سے میل ملاپ بھی رکھیں گے. 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے مکہ میں اور مسلمانوں کی تکلیفیں دیکھی، آپ پر بھی ظلم و ستم ڈھائے جاتے. مشرکین اور قریش مکہ کوئی دقیقہ تکلیف پہنچانے کا چھوڑتے نہیں تھے. تو اللہ کے رسول نے سوچا کہ کیوں نہ میں مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر جاؤں، وہاں میں اسلام کی دعوت دوں. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، میری دعوت کو نہیں مان رہے، تو وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے کہ مان لے اور اسلام میں داخل ہو جائے. یہ سوچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر کیا. جو لوگ عمرہ کی زیارت میں جاتے عمرہ، تو ان کو طائف بھی جانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے. آپ نے دعوت دی تھی، وہاں کے باشندوں نے، لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یہ ساری تاریخ وہاں کے حضرات بتلاتے بھی ہیں. تو طائف آپ پہنچے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر. جب آپ طائف پہنچے تو وہاں کے 3 بڑے لوگ، وہاں کے معزز اور بڑے لوگوں میں 3 آدمی تھے. ایک تو عبد تھا
مسعود اور حبیب، یہ 3 آدمی تھے جو وہاں معزز سمجھے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جا کر گفتگو کی، بات چیت کی کہ بھائی اس ارادے سے میں یہاں آیا ہوں، آپ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو ان تینوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم تمہاری کوئی اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتے، کوئی ہیلپ ہماری طرف سے آپ کسی ہیلپ کی امید مت رکھیے۔ بلکہ وہ بھی مخالف ہو گئے، اور انہوں نے مزید یہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اوباش قسم کے، کچھ لفنگے قسم کے لونڈے آپ کے پیچھے لگا دیے۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان 50 میل کا فاصلہ ہے۔ اب وہ لونڈے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے اور آپ کے اوپر نعرے کسنے لگے، برے برے القاب سے آپ کو پکارنے لگے، نازیبا کلمات کہنے لگے۔ دیکھا نا بچوں کا ہجوم جب ہوتا ہے تو بچے کیسی کیسی شرارتیں کرتے ہیں، وہ حضور کے پیچھے شرارتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، پتھر برسائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارکین، آپ کی جوتیاں لہو سے تر ہو گئی، بدن کا لہو جسم کا جوتیوں تک پہنچ گئے، اتنے پتھر کھائے۔ آپ وہاں سے بھی نا امید ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اردو کا شاعر کہتا ہے، دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ جب انہوں نے اس طرح سے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا کہ اللہ کے رسول میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر آپ اشارہ کرو، آپ کا حکم مل جائے تو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں طائف والوں کو مسل دیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ہم جذباتی انتقام والے ہیں، جلدی سے طیش میں آ جاتے ہیں، ہمیں نقصان کوئی پہنچائے تو جلدی سے ہم بدلہ لے لیتے ہیں کہ اچھا ان کو ختم کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، ان کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ایمان قبول کرے گا، ضرور اسلام میں داخل ہوگا۔ آپ نے بد دعا نہیں دی بلکہ دعائیں دی۔ دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہے کہ آپ نے ظلم سہا اور دعائیں دی، پتھر کھائے اور پھول برسائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانی، سب نے مشقتیں جھیلی۔ اصحاب نبی تو سب کے سب دین میں سب سے افضل ہے، صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب نے جھٹلایا اللہ کے نبی کو، لیکن ابو بکر نے تصدیق فرمائی، اس لیے آپ کو صدیق کہتے ہیں۔
پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت لگاتے تھے کہ میری حکومت میں، میری سلطنت میں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری گرفت فرمائیں گے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے راتوں کو سوتے نہیں تھے۔ آج کل کے منسٹر، آج کل کے ایم پی اور پی ایم جتنے بھی ہیں وہ سب آرام کی، مزے کی نیند لیتے ہیں، عالیشان محل میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں، ہیٹنگ والے کمروں میں سوتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں، چاہے ان کی رعایا، ان کے ماتحت لوگ کیسے بھی پریشان ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ الگ تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری حکومت میں، اگر میری سلطنت میں مخلوق خدا پریشان رہی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں ملک میں دورہ کرنے والے سلطان تو ایسے دیکھے ہیں۔ جب ملک میں کوئی پی ایم نکلتا ہے، پرائم منسٹر، تو کیسے نکلتا ہے؟ آؤ بھگت ہو جاتی ہے، ہٹو بچوں کی آواز آتی ہے، ان کے آگے گاڑیاں، پیچھے گاڑیاں، سیکیورٹی گارڈ، گن مین، سب ان کے ساتھ۔ لیکن حضرت عمر کے ساتھ کوئی نہیں، رات کو اکیلے اکیلے نکلتے، مکہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں۔ ملک میں دورہ کرنے والے سلطان تو ایسے دیکھے ہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بہت زیادہ انہوں نے مدد فرمائی مالی اعتبار سے۔ جب بھی اعلان ہوتا چندے کا، سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ مالدار صحابہ تو اور بھی تھے، اس لیے فرمایا عثمان غنی کا ہمسر ہونا مال میں بے شک ممکن ہے، ذی نورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ یہ بہت خوبی کی بات ہے۔ انتہائی باحیا حضرت عثمان، ان کی نگاہ کبھی اٹھتی نہیں تھی۔ ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت عثمان جب زمین پر چلتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، اتنے باحیا، اتنے شرمیلے تھے۔ اور حضرت شیر خدا حضرت علی انتہائی بہادر، شجاعت والے، اس لیے فرمایا اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں، خیبر پر قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، ایک طرف مسلمان، دوسری طرف مشرک، اور کئی دنوں تک جنگ چلی، فتح نہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ کل ایسے آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں، ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے۔ دوسرے دن سارے صحابہ اکرام منتظر تھے کہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ اس کے ہاتھ پر فتح ملے گی۔ سب انتظار میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی مجمع میں، پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول ان کی تو آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا۔
فرماتے ہیں کہ آنکھ میں ایسی شفا ہو گئی کہ مرنے تک کبھی آنکھ میں کوئی درد نہیں ہوا، دنیا کی ساری دوائیاں فیل۔ پھر آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا۔ اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں، خیبر پر قبضہ کر لینا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ چاروں صحابہ اکرام کون تھے؟ دین کے ستارے ہیں، دین کے ستون ہیں، قربانیاں سب نے دی، دین کے لیے سب نے مشقتیں اٹھائی، دین کے لیے سب نے مارے کھائی۔ ہر دور میں حالات آتے گئے، ہر دور میں آزمائشیں آتی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت حالات آئے، بہت مشقتیں جھیلی۔ جتنا مجھے ستایا گیا اللہ کے دین کے لیے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو سوچئے کہ کتنا ظلم ہوا ہوگا، کتنی آزمائشیں ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی قدردانی عطا فرمائے۔ بڑی محنتوں کے بعد اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں اس پر 100% عمل کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ دین پر چلنا ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالی آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا غفار یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم تقبل منا صلاتنا وصیامنا وقیامنا یا ارحم الراحمین۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کریم آقا بہت بڑے نافرمان ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اے اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کتنے بگڑے ہیں، کتنے گندے ہیں۔ اے اللہ معافی کا پروانہ دے دے۔ رحمتوں کا عشرہ چل رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے، عصر کے بعد کا قیمتی وقت ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی گھڑیاں ہیں۔ اے اللہ آپ کے بندوں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آپ کی بندیوں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے الہ العالمین اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہ لوٹا۔ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ تو سخیوں کے سخی ہیں۔ دنیا کا کوئی کریم اس کے دروازے پر پہنچ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں، سب کو نوازنے والے ہیں، جس کو بھی ملا ہے آپ کے خزانے سے ملا ہے۔ اے الہ العالمین ہماری ضرورتیں بھی اپنے خزانے سے پوری فرما دے۔ اے اللہ بار بار آپ سے مانگنے والا بنا، آپ سے رجوع کرنے والا بنا، گناہوں کی معافی عطا فرما۔ اے اللہ آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر فرما۔ اے اللہ گھروں میں دین اسلام کے چرچے پیدا فرما، ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما، ہماری نسلوں میں ہدایتوں کے فیصلے فرما، ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے صحت عافیت سے نواز دے، دنیا سے چلے گئے ہو تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اہل و عیال کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ دین کے لیے اسلام کے لیے قبول فرما، دین دنیا کی ترقیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آپ کی توفیق سے آپ کے بندوں نے روزے رکھے ہیں، بھوکے پیاسے رہے ہیں۔ اے اللہ اس پر اجر تو آپ عطا فرمانے والے ہیں، آپ نوازنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجیے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجیے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لیجیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کو قبول فرما لیجیے۔ جو جو نیکیاں ہو رہی ہے اللہ مزید توفیق عطا فرما،
قبول فرما، مزید ہمیں حوصلہ عطا فرما، زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو کمی کوتاہی ہے معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، قوت طاقت توانائی عطا فرما، ہمت حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما، آپ کی ناراضگی والی چیزوں سے ہماری خصوصاً حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کا فہم عطا فرما، قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و اسلام کی حفاظت فرما۔ بے نکاحوں کو نکاح کا صحیح جوڑ نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، نافرمان اولادوں کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، خصوصاً اس ملک میں اور پورے عالم میں ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، پیارے اللہ ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں قبول فرما لے، زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کی نسبت پر بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔